میرا میں کوشچن کوشچن میرے یہ دو ہے سوال کہ ہیں آپ سے سر. یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے سوالات دھڑا دھڑ، جس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اور سوالات بھجواتے رہتے ہیں. ہمارے پاس گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اب بہت سارے ہمارے دوست ہیں، ٹیم کے ممبران جو ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں پوچھنے کا وقت بڑھا دینا چاہیے، لیکن اگر وقت بڑھا دیا جاتا ہے تو پھر لوگ عموماً دیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر وقت جو ہے وہ عموماً کم لگتا ہے ان چیزوں کو جن میں لوگوں کی دلچسپی ہوتی ہے، کوئی 5 منٹ 10 منٹ. لیکن سوال بہت زیادہ ہیں، تو آپ اپنے سوال بھجواتے رہیں. میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ تمام جو رنگ ہیں سوالوں کے جو آپ بھجواتے ہیں وہ میں شامل کر پاؤں. تو لیکن بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے تو نہیں ہم کر پاتے، جس کے لیے ہم معذرت ہی آپ سے کر سکتے ہیں. لیکن بہت زیادہ سوال آتے ہیں، تو آپ کے سوالات ہمارے جوابات آپ پوچھیں. احمد بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل عمران خان صاحب مصروف ہیں جو ٹائیگر فورس کی ٹی شرٹس بنانے میں. اللہ کی قسم مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے کہ میرا ووٹ ضائع گیا. ہمارے پاس ابھی تک بہت سے سارے ڈاکٹرز، ریسکیو ورکرز، 1122 کے اور پولیس کے لوگوں کی جو ان کے پاس جو کٹس نہیں ہیں، گیئرز نہیں ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے، ان بیچاروں کا خیال کرنے کے بجائے عمران خان صاحب مصروف ہیں اپنے جو ہے نا ٹائیگر فورس کے جو ٹی شرٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے نا فوکس کر رہا ہے. جو بنیادی چیزیں ہیں جو ان کو کرنا چاہیے وہ کام وہ کرتے نہیں. خدا کا واسطہ اس بندے سے کسی طریقے سے جو ہے نا ہماری جان چھڑائے. دیکھیں، ٹائیگر فورس کے بارے میں تو مجھے بہت خود پریشانی اور حیرانی بھی ہے کہ اس وقت آپ سیاسی جماعت کی مہر سے بھرپور آپ ایک کام کر رہے ہیں. ایک تو اس کا جو پولیٹیکل اینگل ہے وہ اتنا واضح ہے کہ جب ملک کے اندر اتنی بڑی افتاد پڑی ہوئی ہے اور تمام دنیا کی اقوام جو ہیں وہ ایک مثال کے ذریعے اندرونی اتحاد پیدا کر رہی ہیں، تو آپ نے کہہ لیا اپنا پارٹی کا جھنڈا اٹھایا ہوا اور چلا رہے ہیں. تو کوئی بھی پارٹی کرتی، نون لیگ کرتی، ایم کیو ایم کرتی، پیپلز پارٹی کرتی، اے این پی کرتی، جے یو آئی، جے آئی، آپ بلوچ نیشنلسٹ، جو بھی یہ کرتے ہیں اس وقت، اس کو آپ امناً کنڈیم ہی کر سکتی ہیں کہ آپ کو ایک ان تمام ٹی شرٹوں کے اوپر اس کو ٹائیگر فورس کہنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو پاکستان فورس آپ کیوں نہیں کہتے؟ چلے میں آپ کو، اگر آپ نے فورس بنانی ہے تو سمبولزم اگر آپ نے کرنا تو پاکستان فورس کر دیں، اتحاد فورس کر دیں، قومی یکجہتی فورس کر دیں، نصب العین فورس کر دیں. ٹائیگر فورس آپ نے کیوں بنانی ہے؟ اور کنسیڈرنگ کہ آپ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ٹائیگرز کو گھسا دیتے ہیں، چاہے وہ جانوروں کے نام ہوں، چاہے اپنے پولیٹیکل ورکرز کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہو، تو یہ بڑا ہی ایک سیاسی طور پر گھسا پٹا سلوگن ہے جس کو آپ نے ایک ایسے وقت میں، جب آرمی چیف بھی یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک ہول آف نیشن کی ضرورت ہے رسپانس کی، پولیٹیکل لیڈرز بار بار کہہ رہے ہیں، پارلیمان کے اندر سے آوازیں بار بار اٹھ رہی ہیں، تو آپ نے یہ ٹائیگر فورس جو پولیٹیکلی سلانٹڈ ہے اس کو لانچ کرنے کی اتنا بڑا آپ نے کام کرنا شروع کر دیا. اب آئیے آپ جو اس کا دوسرا سمبلزم ہے کہ آپ کو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے. آپ کو اپنی تمام تر توانائیاں، تمام تر جو آپ کی انرجیز ہیں وہ ہونی چاہیے جو آپ کا فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے، جو نرسز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو سٹاف ہے جو ہاسپٹل کے اندر کام کر رہے ہیں، جو آپ کے ہیلتھ ورکرز ہیں جو بیسک ہیلتھ یونٹ کے اندر کام کر رہے ہیں، عام ہاسپٹلس کے اندر بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹرز جو ڈیوٹی کے اوپر جا رہے ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ ہو چاہے وہ سرکاری ہو. اب آپ اس کے اندر تفریق نہیں کر سکتے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے اور یہ، ان کو آپ نے بہترین اکوپمنٹ فراہم کرنا ہے. تو ہم دیکھتے کیا ہیں کہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ N95 ماسک جو ہے لگا کے پھر رہے ہیں، اور جو ہاسپٹل کی نرسز اور ڈاکٹرز ہیں، جو سٹاف ہے، وہ بیچارے وہ پتلے پتلے ماسک لگا رہے ہیں جو ڈسٹ بھی نہیں روکتی. تو ترجیحات کی بات ہے، لیکن ترجیحات کا تعین تو پھر ٹاپ لیڈرشپ نے کرنا ہے نا. تو ٹاپ لیڈرشپ اگر خود ترجیحات کے اندر اتنا متعصبانہ رویہ اختیار کرے گی، اور پھر جن لوگوں کو آپ نامینیٹ کر رہے ہیں کون لوگ ہیں؟ رینک اینڈ فائل ہے پاکستان تحریک انصاف کا، رینک اینڈ فائل ہے، نام آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں، یو سیز میں سے بندے اٹھا رہے ہیں، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا میں نے قومی انیشیٹو لیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک انتہائی بے وقت اور احمقانہ قسم کا ایک انیشیٹو ہے. جو اس کا ڈاؤن سائڈ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب
ٹائیگر فورس کو جب آپ لانچ کریں گے تو اس کو پروٹیکٹ آپ کس طریقے سے کریں گے؟ نرسز کو ڈاکٹرز کو پروٹیکٹ کر نہیں سکتے، اس کو آپ لباس کہاں سے فراہم کریں؟ جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل کرونا کی وجہ سے ملک میں حالات خراب ہیں، پوری دنیا میں حالات خراب ہیں، تو جسی طرح ہمارے ملک میں کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً ہماری حکومت فقیروں کی طرح مانگنا کیوں شروع کر دیتی ہے، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی؟ کیا انہوں نے اپنے پاس جو ریاستی وسائل تھے کیا وہ سب کے سب استعمال کر لیے ہیں جو ان کو اس چندے کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ مانگنے کے اوپر تو بڑے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. ایک تو وی ہیو ٹو بی فیئر، ہمیں یہ کہنا چاہیے، تاریخی حوالے سے درست بات کرنی چاہیے. وہ یہ کہ صرف عمران خان کی حکومتیں نہیں مانگتی، تمام حکومتوں نے مشکل ترین وقت کے اندر لوگوں کی طرف، جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی طرف ہی ہاتھ پھیلاتے. نواز شریف کی حکومت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ قرض اتارنے کے لیے، ملک سنوارنے کے لیے لوگوں کے پاس ہی جاتی تھی. عمران خان کی حکومت اس موقع کے اوپر جب اس نے مانگنا شروع کیا تو اس میں اور پچھلے حالات کے اندر ایک فرق یقیناً ہے. پچھلے اور حالات میں فرق یہ ہے کہ پچھلے حالات میں کہیں پہ سیلاب آیا تو، یا زلزلہ آیا، یا کوئی اور ڈراؤٹ کی کیفیت ہوئی، یا کوئی اور معاملہ ہوا، تو وہاں پر بعض ایریاز تھے جو افیکٹ ہوتے تھے، بعض کمیونٹیز تھی جو افیکٹ ہوتی تھی. اس کیس کے اندر تو اکراس دا بورڈ پاکستان کا ماں سوائے جو بلینئرز اور ٹریلینئرز ہیں، وہ مافیاز جن کو ہم نے پکڑنا تھا لیکن دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، اور دائیں بائیں جب نے دیکھا کہ یہ بھی مافیا کیسا ہے، وہ بھی مافیا کیسا ہے، یہ تو میرا کچن چلا رہا ہے، یہ جو ہے مجھے ٹرانسپورٹ فراہم کرا، تو ہم ان سے ہاتھ ہم نے کھینچ لیا. ان کے علاوہ پاکستان کا ہر فرد جو ہے وہ افیکٹڈ ہے. اوورسیز کمیونٹیز جو ہیں وہ پاکستانیوں سے بعض جگہوں پر زیادہ افیکٹڈ ہیں. تو اب مانگ کن سے رہیں؟ تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ لوگوں کی استطاعت کیا ہے جن سے آپ مانگ رہے ہیں. اور پھر ٹائیگر فورس کی طرح اس کا بھی سمبلزم جو ہے وہ بدترین سمبلزم ہے. ہو سکتا ہے ریاست کی ضرورت ہو، ہم بڑی بحث کر سکتے ہیں کہ ریاست نے جب بڑی بڑی باہر سے پروکیورمنٹس کرنی ہوتی ہیں تو ریاست کو تو کبھی فنڈز عوام سے مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو. جو بڑے بڑے ہم نے کام کرنے ہو تو ہم لے لیتے ہیں، پیسے نکال لیتے ہیں اکانومی کے اندر سے. آپ نے جب اپنوں کو نوازنا ہوتا ہے، جب آپ نے انسینٹیوز دینے ہوتے ہیں تو تب آپ انسینٹیوز دے دیتے ہیں، تب تو لوگوں سے نہیں آپ پوچھتے نا. تو چلے اس بحث میں نہیں پڑتے ہیں فی الحال. تو آپ نے اس وقت لوگوں کو مانگ کر یہ بتایا ہے کہ جی بنیادی طور پر ایک تو اللہ کی طرف سے جو افتاد آئی ہوئی ہے، اور جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، جو غیر یقینی کیفیت ہے، جو جابز آپ کی چلی گئی ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں. اب آپ نے میری مدد کرنی ہے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں، تو کون آپ کو اس کو رسپونڈ کرے گا؟ وہ تو اینگرو والے ہیں جو کو ایکیوزڈ ہیں خاقان عباسی کے کیس کے اندر. یہ بھی حیرانی کی بات ہے، جب سے انہوں نے 1 بلین کا پیکج کمٹ کیا تو سارے جو ہیں جو ویسے اینٹی کرپشن کا جھنڈا اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں، ٹی وی کے اوپر آگے بیٹھ کے کیمپین چلاتے رہتے ہیں، کبھی اس کے لیے کیمپین، کبھی اس کے لیے کیمپین. اب انہوں نے کہا جی کیا بات ہے داؤد صاحب، آپ کی بڑا زبردست کام کیا ہے. اور یہ داؤد صاحب جو ہیں وہ کو ایکیوز بھی ہیں، وہ دے سکتے ہیں تو آپ مانگ لیں ان لوگوں سے. قوم سے چندے مانگنے میرے خیال میں یہ بدترین قسم کی حماقت ہے پالیسی کی جو کی ہے انہوں نے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک خاص چینل ہے یوٹیوب کا پروپیگنڈا وغیرہ کے لیے، اسپیشلی اس کرنٹ حکومت کے لیے کی طرف کافی بائسڈ ہے. تو انہوں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور کہ ایک پرسن جو ہے وہ کافی سارے امریکن ہاسپٹلس میں جاتا ہے جہاں پہ کرونا وائرس کا علاج ہو رہا ہے اور کوارنٹین وغیرہ ہے، تو وہاں پہ اس کو لیکن ایک بھی کیس نہیں ملتا. سو وہ اس بات پہ لے کے وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بہت بڑی کانسپریسی ہو رہی ہے، امریکہ اتنے فگرس شو کر رہا ہے لیکن ایکچولی کوئی مریض ہے ہی نہیں وہاں پہ. دیکھیں، میں کانسپریسی تھیورسٹ نہیں ہوں، لیکن جس طرف آپ نے اشارہ کیا یہ مین میڈ ہے، یہ میں لٹریچر دیکھ رہا ہوں اور اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اور جو مین سٹریم جو ڈسکشن ہے ان میں سے بعض واٹس ایپ گروپس کے اندر سے مجھے، جہاں پہ سائنٹسٹ بیٹھتے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، جو وائرولوجسٹ ہیں یا ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں، وہ دیکھتے ہیں اس کو اور وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ غیر معمولی طور پر جو ہے نا یہ وائرس اس کی پوٹنسی جو ہے، بالخصوص جو ولربلٹی آلموسٹ اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کی ہوتی ہے جی کہ یہ ولربل گروپس ہیں، ان کمیونٹیز کو ہٹ کرنا ہے، وہ ہے اپنی جگہ پر. لیکن چونکہ اس نے اتنی اقوام کو متاثر کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ اگر یہ سازش ہوگی تو یہ چھپی رہے گی. اس سازش کا پتہ آپ کو سوشل میڈیا کے کسی گروپ سے نہیں پتہ چلے گا، یا
کسی ایک آدھ بندے سے نہیں پتہ چلے گا. پھر اتنی اقوام اس سے متاثر ہوئی ہیں. اگر چائنا نے کیا ہے تو پھر امریکہ اور یورپ نہیں چھوڑے گا. اگر امریکہ نے کیا تو یورپ اور چائنا نہیں چھوڑے گا. بتائیں گے پھر آپ کو. اگر یورپ میں سے کسی نے کیا ہے تو پھر امریکہ اور چائنا نہیں چھوڑیں گے. اگر اسرائیل نے کیا ہے تو پھر روس اور یورپینز بعض جگہوں پر نہیں چھوڑیں گے آپ کو. امریکہ بھی اس طرح نہ چھوڑیں. تو یہ بات چھپے گی نہیں. تو لہٰذا میرے خیال میں ہمیں اسپیکولیٹ کرنے کے بجائے انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ وبا کم ہوتی ہے اور کب اس کی جو ویکسین ہے وہ سامنے آتی ہے. اس کے بعد یہ سوال جو ہیں ان کے جواب دیے جا سکتے ہیں. لیکن میں فی الحال حتمی طور پر ظاہر ہے میرے پاس کوالیفیکیشن ہے, میں جواب نہیں دے سکتا. اسمارٹ اسپیکنگ فرام فیصل آباد. طلعت بھائی, اگر بایو ویپن وار ہوتی ہے دنیا میں تو پاکستان کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ اگر پاکستان خدا نہ خواستہ آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے یا دنیا سے ہماری سپلائی چین کٹ ہو جاتی ہے تو ہم کتنے خود مختار ہیں کہ ہم اس چیز سے گزر سکیں گے؟ دیکھیں, بایو وارفیئر کی طرف تو میں نہیں جاؤں گا. ہمیں تو سمپل وارفیئر کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر عام جنگ بھی ہوگی تو ہم اس کو سسٹین کس طریقے سے کریں گے. اور ظاہر ہے کسی بھی جنگ کو لڑنا, اور بالخصوص اس قسم کی جنگ, اگر آپ اس کو جنگ ہی سمجھتے ہیں, ایک بین الاقوامی جنگ ہے, ایک وائرس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو جو ہے نا باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑتی ہے, اینٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے. جو آپ مثلا ہندوستان کے خلاف جب ہم اپنی وار گیمز کرتے ہیں تو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ دشمن حملہ کہاں سے کرے گا, اس کے مووز کیا ہوں گے, ہمارے کاؤنٹر مووز کیا ہوں گے, بیسٹ کیس سناریو کیا ہے, میوچلی ایکسیپٹیبل سناریو کیا ہے, ورسٹ کیس سناریو کیا ہے, ہماری اسٹریٹجیز کیا ہوں گی. تمام آپ گیم پلان کرتے ہیں. اس کے بارے میں گیم پلان تبھی ہوتا ہے نا جب بندے بیٹھتے ہیں ٹیبل کے گرد اور سوچتے ہیں. جب آپ نے ہیلتھ سیکٹر کے بارے میں, جب آپ نے پولیسنگ کے بارے میں, جب آپ نے ضلع کچہری کے بارے میں, جب آپ نے آبادی کے بڑھاؤ کے اور پھیلاؤ کے بارے میں, جب آپ نے وسائل اور آبادی کے بارے میں, جب آپ نے ہیومن انویسٹمنٹ کے بارے میں کبھی سوچے نہیں ہیں, تو پھر تو خدا نہ خواستہ اس قسم کی عام وبا جس نے ابھی ہمیں لپیٹ میں نہیں لیا الحمدللہ, تو وہ ہی دھچکا آپ کو دے دے گی. تو بایو وارفیئر شروع ہو گیا, بایولوجیکل وارفیئر, تو پھر تو بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے. تو بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ تھر تھراتے ہیں کسی بھی جنگی حالت کے اندر. ہم نے تو اپنے آپ کو جان بوجھ کے ایج کے اوپر رکھا ہوا ہے اپنے بعض جگہوں پر کرتوتوں کی وجہ سے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان کرتوتوں میں سب سے بڑا جو کرتوت ہے وہ کیا ہے, وہ ہے تجربہ کرنا. ہم نے اس ملک کے اندر تجربے کر کر کے سیاسی نظام کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ اب پیرل سسٹمز بنانے پڑ رہے ہیں. آپ یعنی کہ اندازہ کریں کہ اس ملک کے اندر ایک باقاعدہ کابینہ موجود ہے, پرائم منسٹر بھی کہنے کو موجود ہے, منسٹرز ہیں, ایڈوائزرز ہیں. اس کابینہ کے ساتھ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی موجود ہے جس میں تمام زعماء جو ہیں پاکستان کے وہ بیٹھتے ہیں. اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے ساتھ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بھی موجود ہے جس کے اندر تمام لوگ بیٹھتے ہیں. پروونسز بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں, پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے. اس کے علاوہ 4 اور فورم ہے جہاں پہ آپ پروونسز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. پھر اب ہم نے اس کے پیرلل ایک کمانڈ سٹرکچر اور بنا دیا. اور تمام فورمز کے اوپر یہ لوگ وہی ہیں جو مختلف فورمز پر موجود ہیں, وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. اتنے فورمز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کابینہ ہے, تو کابینہ کے نیچے منسٹرز کام کر رہے ہیں, تو ان سے آپ کام کیوں نہیں کرواتے؟ یہی کمانڈ سٹرکچر ہے. لیکن چونکہ یہ نظام غیر فعال ہو چکا ہے اور مختلف سٹرکچرز بنانے سے اس کے اندر آپ فعالیت نہیں لا سکتے, تو آپ کو ہر پرابلم کو شوٹ کرنے کے لیے ایک نیا سٹرکچر بنانا پڑتا ہے. ہر گڑھے کو فل کرنے کے لیے آپ کو ایک نیا گڑھا کھودنا پڑتا ہے. تو اس نظام کی غیر فعالیت جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے, چاہے وہ ریئل وارفیئر ہو یا بایو وارفیئر ہو, یا بالکل جو ہے نا یہ آٹو کے اوپر چل رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یا جگاڑ کے اوپر چل رہا ہے. السلام علیکم طلعت صاحب, مجھے آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ ساری جو اس وقت کلیمٹی ہے, اس دوران جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جس پہ ہمارا بہت بڑا کلیم ہے, اور اس وجہ سے ہم الیکشن بھی جیتے اور ہم نے بہت بڑے اسی بیس کے اوپر رہتے ہوئے بہت بڑے عہدے بھی لیے, شوکت خانم میموریل ہاسپٹل, لیکن وہ خبروں میں کہیں نظر نہیں آ رہا, کہیں ایسا نہیں سنا جا رہا کہ وہ وہاں پہ کوئی ٹیسٹ ہو رہے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کی جا رہی ہے, کوئی سستا علاج ہو رہا ہے, یا انہوں نے کوئی اپنی سروس جو ہے وہ انہوں نے پیش کی ہو. تو اگر میری نظروں سے نہیں گزرا, اور آپ تو زیادہ ویجیلنٹ ہیں, اگر آپ نے کہیں دیکھا ہو تو پلیز یہ بات شیئر کریں ہمیں. جی بالکل, میرے خیال میں بہت سارے ہاسپٹلس کو سامنے آنا چاہیے تھا. ہاسپٹلس جو ہیں وہ جو پروفیٹیبل ہاسپٹلس ہیں, بالخصوص ایسے ہاسپٹل, شوکت خانم کا آپ نے ذکر کیا, جو پبلک ڈونیشنز کے ذریعے ہی بنے ہیں, پبلک ڈونیشنز کے ذریعے ہی چلتے ہیں, اور جن کے نام کے اوپر عمران خان نے اپنی ریپوٹیشن ڈیولپ کی ہے.
کہ جو بہت بڑی وہ زبردست مینجمنٹ کر سکتے ہیں. ان کو سامنے آنا چاہیے تھا. ان کو میرے خیال میں اپنے بہت ساری جو انیشیٹیوز ہیں وہ لے سکتے تھے. ان کے پاس ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہیں جن کو فری کر سکتے تھے. ان کے پاس ڈاکٹرز ہیں جو اسپیئر کیے جا سکتے تھے. عمران خان صاحب نے اپنی پسند کا ڈاکٹر وہاں سے اٹھا کے جو ہے وہ پوائنٹ پرسن کے طور پر لگا دیا. لیکن جو ہاسپٹل کی فیسلٹیز ہیں عام لوگوں کے لیے وہ کھلتی نظر نہیں آتی ان حالات کے اندر. جو ویسے بھی پیشنٹس ہیں جو جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کووڈ-19 کے ہی پیشنٹ ہوں، ویسے بھی جو پیشنٹس جاتے ہیں ظاہر ہے ان کی مالی حالات جو متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے آپ علاج جو ہے یا ٹیسٹ جو ہیں وہ فری کر سکتے تھے. بہت سارے پیکیجز آپ اناؤنس کر سکتے تھے. لیکن میری نظر سے آپ کی طرح کوئی خاص انیشیٹو گزرا نہیں ہے. ہاں میرے ای میل باکس کے اندر جو ہے مزید زکوٰۃ کی کوئی رمضان ساتھ لگا ہوا ہے تو زکوٰۃ کی اپیلز پڑھی ہیں جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، شوکت خانم کی طرف سے ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان حالات میں وہ کیا حصہ ڈال سکتے ہیں.